میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ ذی الحج کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے انشاءاللہ وہ ہے ذی الحج کی فضیلت، دا امپورٹنس آف دا منتھ آف ذی الحجہ۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، 30 سپارہ ہے، اور سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اکارڈنگ ٹو دا اسکالرس کہ اس میں جو 10 راتیں ہیں اور ان میں 10 دن جو ہیں، 10 راتوں سے مراد دا لاسٹ 10 days آف دا منتھ آف رمضان اینڈ آلسو دا فرسٹ 10 days آف دا منتھ آف ذی الحجہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اوتھ لے رہے ہیں اور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، بائی دا ڈان اینڈ بائی دا 10 days and 10 nights، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، and by the even and the odd۔ اور اسکالرس کے مطابق جو ان کی اوپینین ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اس سے مراد جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی آ سکتے ہیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اس کی جب تفسیر میں جاتے ہیں تو بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے جفت اور طاق، اور اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہے ہیں اینڈ بائی دا ایون اینڈ دا آڈ، جفت جوڑے کی اور طاق کی قسم۔ طاق اور جوڑے کی موسٹلی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ شفع والوتر، کہ وہ شفع کہتے ہیں جفت، آڈ 10 کے دن کی قسم۔ 10 کے دن کی قسم سے مراد یہ آ رہی ہے کہ جو یوم عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے وہ 10 کا دن ہے، جو کہ آڈ میں ہے، والوتر، اور 9 تاریخ کی قسم، اس سے مراد ہے یوم عرفہ، واللیل اذا یسر، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اینڈ بائی دا نائٹس ایون اٹ ڈپارٹس۔ اور اس ساری جو سورۃ الفجر کی جو ابتدائی آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے فجر کے وقت کی، یکم سے 10 ذی الحج کی، جفت اور طاق کی۔ اور یہ جو اسکالرز کے مطابق جو ایام ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے، گنہگار لوگوں کی بخشش و مغفرت کرنے کے لیے، اللہ نے پورے سال میں بہت سے ایسے عبادت والی راتیں اور عبادت والے مقدس دن بنائے ہیں تاکہ گنہگار جو ہیں وہ اللہ کی رحمت میں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کر سکے اور اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کر سکے، میکسیمائز کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس reported that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, no good deeds done on other days are superior to those done on these 10 days of ذی الحجہ، کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں کہ جن میں نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ دس از دا حدیث فرام صحیح البخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that no good deeds
done on other days are superior to those done on these first 10 days of Zulhijjah. And the some of the companions they asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not even jihad ke jihad to itni badi ibadat hai, itna bada neki ka amal hai. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, not even jihad except that of a man who does it putting himself and his property in danger for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and doesn't return with any of these things, کہ جو گیا اور واپس نہیں آیا سوائے اس ایک شخص کے کوئی بھی ایسا عمل نیکی کا اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ نیکیاں جن دنوں میں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، ثواب ملتا ہے، میکسیمائز ہوتی ہیں، ان میں یہ جو فرسٹ 10 days میں ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جتنی ان 10 دنوں کی عبادت پسند ہے اتنی کسی اور دن کی عبادت پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said there are no days greater and more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Zulhijjah. So increase in them your declaration of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala by saying tahleel. اور اس کے لیے ہمیں جو ذکر اور اذکار کرنے ہیں انشاءاللہ وہ میں فردر مینشن کروں گی کہ اللہ کو ان دنوں کی عبادت اور ان دنوں میں کیے گئے جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور بہت اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. اب وہ جو نیکیاں ہیں وہ ہم لوگ نماز کے ذریعے بھی ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور اللہ اسے ملٹی پلائی کر کے ہمیں اس کا ریوارڈ دیتے ہیں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں. اور اسی کے علاوہ ہماری فرضی عبادات، نفلی عبادات انشاءاللہ فردر میں بتاؤں گی کہ ان 10 days میں کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں، کون سے روزے رکھنے ہیں اور کن دنوں کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور کون سے ایسے اذکار ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال the best good deeds which one. کسی نے پوچھا کہ اے نبی ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال کون سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین اعمال یہ ہیں. نمبر 1 سرور تدخلہ علی مسلمن، وہ خوشی جو تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے پہ آئے. یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی نظر میں اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی آئے. کیا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور کسی کو خوشی دینا، کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا، ہمارا ایک اچھا سا جملہ، ہماری ایک چھوٹی سی گفتگو، ہمارا کسی کا دکھ میں سنا گیا، کسی کا کوئی بھی ایسی بات جو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہو اور آپ نے اس کو اس کے بدلے میں آپ نے اس کی ڈھارس بندھائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو، تو آپ کی وجہ سے کسی کی مسلمان کے چہرے پر خوشی آئے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اگر اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر خوشی آئے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دکھی ہو تو اللہ کو کتنا دکھ ہوگا اس چیز سے. ہمیشہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ ریوارڈ دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس کا بہت زیادہ ثواب عطا کر رہا ہے، تو ہم آن دا ادر سائڈ ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر اس چیز کے اگینسٹ میں جاتے ہیں تو کیا یہ چیز اللہ کی ناراضگی کوئی سبب تو نہیں بن رہی. ہم گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائیے. اپنی فیملی کے ساتھ آپ سسرال میں ہیں، آپ ایک بہو کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک بیوی کی وائف کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک بیٹی کی نظر میں ہیں، آپ بہن بھائیوں میں رہ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی ذات کو اور اپنی زبان کو اتنا اچھا بنائیں کہ سب آپ کی وجہ سے خوش ہوں. نہ کہ آپ کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں تو سب کے چہروں پر آپ کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پہ مطلب کہ سارے ان کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں وہ خوشی سے غم میں بدل جائیں کہ یہ بندہ کیوں آ گیا ہے، یہ تو آپ کو ایسی بات کرے گا، دل توڑنے والی بات کرے گا، دل جلانے والی بات کرے گا. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی
زندگیوں سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ زندگیاں اتنی مختصر ہیں اور آج کل اس کووڈ-19 میں اتنی انسرٹن تھنگس ہیں, اتنی انسرٹن سچویشنز ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود سے, اپنی ہی باتوں سے, اپنے مائنڈ سیٹ سے اپنی زندگیوں میں پریشانیاں خود سے پیدا کی ہوئی ہیں. خدا کے لیے اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے. عزت کرنا سیکھیے, عزت لینا سیکھیے. بیوی کی حیثیت میں ہے, اپنے ہسبینڈ کی عزت کیجیے. بہو کی حیثیت سے ہیں, اپنی ساس کی عزت کیجیے. آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں, اگر آپ اپنے گھر والوں کی, بڑے بزرگوں کی آپ عزت کریں گے, آپ بیٹے کی حیثیت سے ہیں, اپنے بچوں کو نانی نانا اور دادی دادا کی عزت کرنا سکھائیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کل کو فیوچر میں آپ کے آگے آئیں گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکنڈ سٹیپ ہے, کہ جو سیکنڈ چیز ہے, جو دوسرا عمل ہے, اللہ کو وہ بہت پسند ہے, او تخشف عنہ قرب, اور یا وہ عمل جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے, جو کسی مسلمان کی کرب کو دور کرتا ہے. آپ کا وہ عمل جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے. لوگوں کے لیے سکون کا گہوارہ بنیے, لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والی بنیے, کمپرومائزنگ بنیے. اپنی ضد میں, اپنی انا میں رشتے توڑنا چھوڑ دیجیے. آسانیاں پیدا کیجیے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اپنی زبان کو میٹھا اور اچھا رکھیے, اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے گا. اپنی زبان کے ساتھ, اپنے بہترین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اپنے بہترین بیہیویئر کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیے, اور اپنے ساتھ رہنے والے اور جڑے ہوئے لوگوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف مت دیجیے. یہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیے. جو اللہ کی مخلوق کو خوش رکھتے ہیں, اللہ انہیں خوش رکھتا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the third step, جو تیسرا عمل ہے کہ جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے, جو اللہ بہت پسند کرتا ہے, او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا, کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے اور جو کسی کی بھوک کو مٹا دے. اور مفسرین کے مطابق یہ صدقہ کرنے میں آتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کیجیے. یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. آپ کا وہ عمل جو کہ صدقہ اور خیرات کرنا آپ کو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ عطا کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکارڈنگ ٹو دا حدیث کے جو میں نے پہلے بتائی ہے آپ کو, حدیث کے جو بخاری شریف کے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said no good deeds done on other days, کہ سارے سال میں بھی آپ اچھے اعمال کریں رمضان المبارک کے علاوہ. تو جو اعمال ان 10 دنوں میں آپ نیکیاں کریں گے, اللہ کے ہاں وہ بہت مقبول ہیں, اللہ کو بہت پسند ہیں. تو ان 10 دنوں میں آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے, اذکار کرنے ہیں, اور آپ نے اپنے فرضی عبادات جیسے کہ نمازیں ہیں ان کو مکمل اچھے بہترین اللہ کی بندگی میں آتے ہوئے ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے نفلی عبادات میں آپ نے جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ ضرور روزہ رکھیے. یہ ذی الحجہ کے جو روزے ہیں ان کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ہی فرام دا فرسٹ ڈے اپ ٹو 9th آف ذی الحجہ جو پہلے 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف 8 اور 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھ لیجیے. that if you are unable to fast for the whole 10 days, the whole 9 days from the first to 9, then try to fast on just the day of Arafah. اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ 9th ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں حدیث مبارکہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ narrated that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said there are no days on which Allah subhanahu wa ta'ala free more people from the fire than on the day of Arafah, کہ عرفہ کے دن کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ عرفہ کے دن لوگوں کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں بندوں کو دوزخ سے آزادی عطا کرتا ہے, کیونکہ اللہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور اپنے بندوں پر فرشتوں میں بیٹھ کر فخر کرتا ہے ان کی عبادات کے ذریعے.
تو ان دنوں میں روزہ رکھنا اور عرفہ کے دن عبادت کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ فاسٹنگ کے بارے میں ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said fasting on the day of Arafah expiates the sins of the past year and the coming year. کہ یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا آپ کے سابقہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he used to do the 4 things. آپ 4 چیزیں ہمیشہ کیا کرتے تھے اور آپ نے کبھی ترک نہیں کی تھی. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاشورہ کا روزہ یعنی کہ 9th and 10th محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعۃ المبارک کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر منڈے اینڈ آن تھرسڈے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے. کہ ان اعمال سے، ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے. کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفات کے دن فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہ لاؤ اپنی زندگیاں گناہوں کے برابر، چاہے وہ آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے، مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہوں، اور ایام گردش یعنی کہ جتنے دن اور رات ہیں ان کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ تو میں آج کے دن سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا آپ کا پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ان 10 دنوں میں کوشش کرنی ہے، جو روزہ رکھ سکتے ہیں فرام 1st to 9 ذی الحجہ تک انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. جو نہیں رکھ سکتے وہ 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. میں ایک اور چھوٹی سی بات بھی شیئر کرتی چلوں کہ بہت سی خواتین کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اکارڈنگ ٹو آور مون سائٹ کے ہم اپنے 9 ذی الحج کے مطابق روزہ رکھیں یا ہم سعودی عربیہ میں جو حج ہو رہا ہے اس کے مطابق رکھیں. تو ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی مون سائٹنگ کے مطابق رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس دن سعودی عربیہ میں حج ہو تو آپ اس دن روزہ رکھیں تو اس سے ایک دن کا فرق آ جائے گا، یعنی کہ آپ 8 اور 9 ذی الحج کا 2 روزے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ہے اور بہت ثواب ہے. اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں اذکار کرنا، ذکر کرنا بہت زیادہ مقبول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said there are no days greater and more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Dhul Hijjah. So increase in them your declaration of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that's called تحلیل، کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا، and your exaltation of him، تکبیر کے تکبیرات پڑھنا جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، and your praise to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تحمید کہ اللہ کی تحمید بیان کرنا، تکبیرات پڑھنا، تحلیل پڑھنا. اور تیسرا جو کلمہ ہے لائک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، تیسرے کلمہ جو ہے اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، تحلیل بھی ہے، تکبیرات بھی ہے اور تمہید بھی ہے. تو تیسرا کلمہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ کثرت سے پڑھیے، روزے رکھیے، اور جتنے رکھ سکتے ہیں آسانی سے اتنے روزے رکھیے، اور اپنی فرض نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیے. کہ دیکھیں فرض نمازیں ہم لوگ موسٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، والفجر بائی دا ڈان، کہ اللہ نے فجر کے وقت کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی اوتھ لے رہے ہیں، اور فجر کا وقت اتنی، اگر اللہ اس چیز کو اس کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس چیز کو ضرور اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری اس کو امپورٹنس ہے. تو اللہ اس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کو فجر بہت پسند ہے، تو فجر کے وقت کی اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے آگے ان دنوں کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اور صدقہ کرنا،
خیرات کرنا، نیک اعمال کرنا، ذکر اور اذکار کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہنا، کمپرومائزنگ بنیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ اپنی زبان سے خوش رکھیے، اپنے رویے سے خوش رکھیے، اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیے۔ یہ زندگیاں بہت مختصر ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اس سال ہم لوگ حج پہ نہیں جا سکے تو اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ آئندہ سال ہم سب کو جو استطاعت کے قابل ہوں اللہ ہمارے نصیب میں حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور حج کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب استطاعت حج کرے تو وہ حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہو، کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو حج پہ نہیں جا سکے، حج نہیں کر سکے، تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ ایک بہت بڑے ایک ولی تھے، ایک نیک انسان تھے، ان کا میں ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت ربیع بن سلیمان جو ہیں یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ سارا سال انہوں نے اپنی جتنی بھی انہوں نے ارننگز تھی اس کو جمع کرنا شروع کیا کہ میں نے حج کرنا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان جو ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی انہوں نے جمع کرنی شروع کر دی، اور یہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، اونٹوں پر اور خچر پر سفر کیا کرتے تھے، یا موسٹلی پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی انہوں نے سیونگز کی کہ میں اس سال انشاءاللہ ضرور حج کروں گا۔ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حج کے لیے نیت کر لی اور اپنے بستی سے وہ قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے کوفہ کے مقام پر ٹھہرنا تھا، اور وہاں سے بڑے قافلے میں مل کے اللہ کے نبی کے در پر حاضری کے لیے جانا تھا۔ تو جب وہ کوفہ کے مقام پر آ کر رکے تو حضرت ربیع بن سلیمان بھی اپنے گروپ میں تھے، اپنے کاروان میں تھے، اور آپ نے وہاں کوفہ کے بازار میں آپ کو چند چیزوں کی ضرورت تھی، تو آپ وہ چیزیں خریدنے کے لیے گئے، اور آپ کے پاس اس وقت میں جو کرنسی تھی وہ درہم تھے، 600 درہم تھے آپ کے پاس۔ آپ نے اپنے پیسوں کو لیا جو آپ نے حج کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، اور اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے آپ بازار میں چلے گئے۔ بازار میں سے گزر کر جب آپ واپس اپنے گروپ کی طرف آ رہے تھے، کاروان کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دور جہاں پہ لوگ ربش وغیرہ اور کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، تو وہاں پہ اس مقام پہ وہ عورت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک مردار جانور جو تھی اس کا گوشت کاٹ کر وہ عورت ایک ٹوکری میں ڈال رہی تھی، ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان نے جب یہ دیکھا کہ وہ عورت مردار کا گوشت کاٹ کر، کوئی جانور مرا ہوا ہے اور اس کا گوشت وہ کاٹ کر چھری کے ساتھ ایک تھیلی میں ڈال رہی ہے، ایک بیگ میں ڈال رہی ہے، تو آپ حیران ہو گئے کہ مردار کھانا حرام ہے، کہ سوائے صرف ایک واحد فرقہ ایسا ہے، فائر ورشپر۔ عورت نے اپنے منزل پر پہنچ کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے نوکنگ کی، گھر کے اندر سے کسی کی آواز آئی، کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری دکھی ماں ہوں۔ حضرت جو ربیع بن سلیمان تھے، ویسے تو کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کو فالو کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک حرام کام کر رہی تھی تو صرف اسی بات کی بنا پر جو حضرت ربیع بن سلیمان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عورت نہ خود مردار کھائے نہ کسی کو کھلائے، کیونکہ وہ اپنے جو لباس تھی، اپنا حلیہ تھا، وہاں سے وہ ایک مسلمان عورت شو ہو رہی تھی۔ حضرت ربیع بن سلیمان ان کے دروازے کی اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اندر سے جب آواز آئی کہ کون ہے، تو اس عورت نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، دکھیاری ماں ہوں، میرے لیے دروازہ کھولا جائے۔ اس کی ایک بیٹی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت ربیع بن سلیمان آپ نے دروازے کی اوٹ سے آوازیں سننی شروع کی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ لو اے میری بیٹیوں، آپ لوگ یہ گوشت پکاؤ تو آج ہم کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ بات سنی تو آپ بہت پریشان ہو گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس عورت نے دروازہ کھولا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں پہ ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مردار لے کر آئی ہیں، مرا ہوا جانور جو ہے آپ لے کر آئی ہیں، جو کہ اسلام میں قطعاً حرام ہے۔
اور آپ وہ لے کر آئی ہیں اور آپ وہ کھانے کیا کہہ رہی ہیں، آپ یہ عمل کیوں کر رہی ہیں، آپ ایسا کام کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں گئے، ہم لوگ 4 دن سے ہم لوگ فاقہ میں ہیں، ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری بیٹیوں کا جو باپ تھا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اکارڈنگ ٹو قرآن کے حالت اضطرار میں مردار کھانا بھی جائز ہے، تو ہم لوگ انتہائی بھوک کے عالم میں ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ واپس آئے، اپنے گروپ میں واپس آئے، آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے پیسے تھے اور آپ کی جو سامان تھا، جو زیادہ سفر کے لیے جو آپ کا ساز و سامان تھا، آپ نے وہ ساز و سامان لیا، اپنی جتنی بھی جو آپ نے سیونگز تھی جو حج کے لیے سیو کر کے رکھی ہوئی تھی، آپ نے وہ اپنے ساتھ لیے، اور ان 600 درہم میں سے حضرت ربیع بن سلیمان نے آٹا خریدا، آپ نے کپڑا خریدا، آپ نے اپنے احرام کی چادریں رکھی، اور باقی جو 400 درہم تھے، جو 400 اس دور کی کرنسی تھی درہم، ان کو اپنے ساتھ لیا اور اس گھر میں آ گئے، اور اس عورت سے کہا کہ آپ یہ میری طرف سے سامان قبول کیجئے۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ ایک مسافر انجان ہے، اجنبی ہے، جو کہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے، تو اس عورت نے دل سے دعائیں دی اور اس نے کہا کہ ہم سید اور آل رسول ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ آپ کو اس کا دنیا میں نعم البدل عطا کرے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں ترک کر دیا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا، اگر میں حج پہ گیا بھی تو میں کس منہ سے روضہ رسول پر جا کر حاضری دوں گا کہ میں نے آپ کی آل کی اور آپ کی سید زادیوں کی میں نے مدد نہیں کی ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں جب میں نے ان کے گھر میں یہ کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور پیسے دیے تو ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ جاؤ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں حج عطا کرے۔ دوسری بیٹی ہے، اس نے کہا میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تمہیں اسی سال حج پہ بلائے۔ تیسری بیٹی نے کہا کہ میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تمہیں ہر سال حج کے لیے بلائے۔ اور چوتھی بیٹی نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ قیامت کے دن اور روز محشر تمہارا اٹھنا جو ہو ہمارے نانا کے ساتھ تمہارا حشر کرے، کہ تم جب قیامت میں اٹھو تو تمہارا جو ساتھ ہو وہ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے جب یہ دعائیں لیں تو آپ بڑا زاروں کی تار ہوئے، آپ واپس آئے، آپ نے اپنے قافلے والے سے کہا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ آپ کے بھائی نے آپ کو سمجھانا شروع کیا، آپ نے کسی کو بھی یہ ساری سٹوری نہیں بتائی بلکہ کہا کہ میں اپنا جانا ترک کرتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کے قافلے والوں نے کہا کہ نہیں ربیع بن سلیمان آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ نے اتنی محنت سے اپنی سیونگز کی ہیں اور آپ حج کے لیے نہیں جا رہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میرا اب ارادہ بدل گیا ہے۔ آپ کے قافلے والے سب لوگ جو تھے وہ حج کے لیے چلے گئے اور آپ وہیں کوفہ میں ٹھہر گئے کہ اگر میں واپس اپنے بستی میں گیا، گاؤں میں گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے اے ربیع بن سلیمان تجھے تو حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا، تو واپس آ گیا ہے حج کیے بغیر۔ تو آپ نے کہا میرے قافلے والے جب حج کر کے واپس کوفہ میں آئیں گے، اسی مقام پہ آ کے ٹھہریں گے، تو پھر میں واپس ان کے ساتھ اپنے گھر میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے انٹل جتنے دن آپ وہاں پہ رہے اور آپ نے قیام کیا کہ قافلے والے واپس آئیں گے حج سے تو ان کے ساتھ میں واپس جاؤں گا، آپ کوفہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ جب قافلے والے آئے تو آپ نے ان کا انتظار کیا کہ ان سے وہ واپس آئیں گے، ان کا استقبال کر کے دعائیں لوں گا، کیونکہ حاجی جب اللہ کے گھر سے حج کر کے لوٹ کے آتے ہیں تو ان کی دعائیں بہت مستجاب ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ان کے قافلے والے حج کر کے واپس لوٹے تو حضرت ربیع بن سلیمان نے کہا، اپنے قافلے والوں سے ملے اور ان سے کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول کروائے، اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو قافلے والے بہت حیران ہوئے، آپ کے جو گروپ ممبرز تھے، آپ کے جو بستی والے تھے، جو جتنے لوگ تھے وہ سب حیران ہو کے ربیع بن سلیمان کو دیکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ کیا تو حج کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ حضرت ربیع بن سلیمان پریشان ہو گئے، آپ چند اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ کے گھر میں حج کر کے آئے ہیں،
طواف کر کے آئے ہیں، آپ میرے لیے میری بخشش و مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ربی تو انکار کرتا ہے کہ کیا تو ہمارے ساتھ حج پہ نہیں تھا؟ کیا تو اس وقت مینا میں ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہم عرفات میں گئے، جب ہم مزدلفہ میں گئے، جب ہم نے کنکریاں شیطان کو ماری، جب ہم مطاف میں تھے تو ہمارے ساتھ تھا، تو نے ہر حج کا رکن ہمارے ساتھ ادا کیا ہے، تو کس طریقے سے حج کا انکار کرتا ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان بہت پریشان ہو گئے اور حیرت کے عالم میں آپ اپنے قافلے کے والوں کے لوگوں کے منہ سے یہ بات سن رہے تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ربیع بن سلیمان، تو کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں تھا، مگر روضہ رسول پر مواضع اقدس کے مقام پر سلام عرض کر کے جب تو باب جبریل سے واپس باہر نکل رہا تھا تو نے مجھے یہ ایک تھیلی دی تھی، اور تو نے اس رش کی وجہ سے مجھے یہ تھیلی دی تھی، میں تجھے واپس لوٹا نہیں سکا، تو یہ تمہاری امانت ہے اور یہ تھیلی یہ تمہاری ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت ربیع بن سلیمان بہت حیران ہوئے اور اپنے گھر میں اس تھیلی کو لے کر واپس آئے۔ آپ نے آ کر عشاء کی نماز ادا کی، اپنے وظائف پڑھے اور آپ سو گئے۔ ادھر آپ کی آنکھ لگی، ادھر آپ کی اللہ نے قسمت کو جگا دیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ کو زیارت ہوئی، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی، آپ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بن سلیمان سے فرمایا کہ اے ربیع، تو اور کتنے گواہ چاہتا ہے اور تو تسلیم نہیں کرتا کہ تو نے حج نہیں کیا؟ حضرت ربیع بن سلیمان سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ ربیع تو اور کتنے گواہ چاہتا ہے کہ تو نے حج نہیں کیا؟ اے ربیع بن سلیمان، تو نے میری آل کی محبت میں، تو نے میرے سید اور آل رسول کی محبت میں تو نے اپنے حج کو ترک کیا، تو نے میری آل رسول کی مدد کی، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ربیع بن سلیمان کو اس کا نعم البدل عطا کیجیے۔ تو ربیع بن سلیمان، اللہ نے میری دعا کو مستجاب کیا، قبول فرمایا۔ اللہ نے تیری صورت میں ایک فرشتے کو پیدا کیا اور کہا کہ اے فرشتے، تو قیامت تک ربیع بن سلیمان کی شکل میں حج کرتا رہے گا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو، اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرو، اور آخری الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بن سلیمان کو فرمایا، من اعملنا ربیحا، من اعملنا ربیحا، من اعملنا ربیحا، کہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کی نفع، اس کے کاروبار کو، اس کی تجارت کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نفع عطا کرتا ہے، کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ اور اے میرے ربیع بن سلیمان، اس تھیلی کو نہیں بھولنا۔ حضرت ربیع بن سلیمان کی آنکھ کھلی تو آپ نے اسی تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بجائے 600 درہم کے 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ آپ حج پہ نہیں گئے تو اللہ نے کس طریقے سے آپ کے اس نیکی کے عمل کو ان ذی الحجہ کے دنوں میں قبول فرمایا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ذی الحجہ کے دنوں میں، یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، the first 10 days of ذی الحجہ، کہ اللہ سارے سال میں نیکیوں اور عبادات کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اسکالرز کہتے ہیں کہ 700 ٹائمز اللہ آپ کی نیکی کو میکسیمائز کر دیتے ہیں، آپ کے صدقہ کو اللہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، آپ کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقہ اور خیرات کو، اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو، اپنے نفلی عبادات کو، اپنے ذکر اور اذکار کو آپ جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا دیجئے، جتنا میکسیمائز کر سکتے ہیں کیجئے، اور اپنے جو حج نہیں اس سال کر سکے اور کووڈ-19 کی وجہ سے، اپنے اعمال سے اللہ کے قرب کا نظریہ بنیے۔ یہ وہ عمل ہے، کسی غریب کی محتاج کی مدد کیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے، کہ اللہ آپ کو بھی حج کے متبادل ثواب عطا فرمائے۔ کہ یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ کو عبادت بہت
پسند ہے. اپنے گناہوں کی بخشش کیجئے، اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے معافی طلب کیجئے. بے شک اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ ان لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یا زیادتی کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اور پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم اینڈ ہی از دا موسٹ مرسیفل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ڈو ناٹ ڈسپیئر آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انڈیڈ ہی از دا موسٹ مرسیفل، کہ اپنے بے شک اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. اللہ سے معافی طلب کیجئے، اور یہی ہمارا اصل مقصد حیات ہے کہ اس کی forgiveness عطا ہو جائے، اور اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ کے رکھیے، اور ہم اللہ کی رحمتوں کو مانگیے، اس کے رحم کو مانگیے، کہ ہم اب مزید اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہم سے دور فرمائے. اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کیجیے. ان 10 دنوں میں اذکار کیجیے، جو روزے رکھ سکتے ہیں آسانی سے وہ روزہ رکھیے، اور اپنے فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادات کو بھی بڑھا دیجیے. اور اللہ ہم سب کو ان ان ذی الحجہ کے جو ایام ہے، مقدس ایام ہے، بابرکت ایام ہے، اللہ ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنی بخشش و مغفرت عطا کرے. اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے ناراضگی کے ساتھ ہدایت نہیں عطا فرمائے. اللہ سے اس کی ہدایت کو، اس کی رحمت کو رحمت کے ساتھ طلب کیجیے. اور اللہ اس جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے، اللہ اس عذاب کو ہم سے ختم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی حفاظت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے آج پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.